له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ساتھی درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ اپنے ہر واعظ و نصیحت میں ضرور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ اور اس دین اسلام میں خود ساختہ اعمال کو، یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 55 یعنی 55 آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک تعالی ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان سے وعدہ کر چکا ہے۔ کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ گزشتہ میں بنایا ہے۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا اور اسی کو مستحکم بھی فرمائے گا، یعنی دین اسلام، جیسا سورہ آل عمران میں فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور یہ چیزیں کب ہوں گی؟ یعبدوننی، تم میری عبادت کرو، ولا تشرکوا بی شیئا، اور تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ رب العالمین یہ وعدہ ان مومنین سے کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنی عبادت میں شریک نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سرزمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا۔ معزز حاضرین، حالات حاضرہ کی مناسبت سے سورہ نور کی یہ آیت اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہمارے اوپر صادق آتی ہے کہ جس قدر اللہ رب العالمین نے اسلام کو ہم انسانوں کے لیے رحمت بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا، قرآن مجید کی ایک ایک تعلیم سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت بنایا۔ اور اسی لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ انبیاء کرام کے سلسلہ جاری اور ساری رکھا۔
اور ہمیں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جو میری اور میرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے وہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں پائی جائے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر یہ دو چیزیں نہ پائی جائے، جیسا کہ عمل کی قبولیت کی جو دو شرائط ہے ان میں بھی یہی بات بیان فرمائی گئی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس میں اللہ کی رضامندی ہو، چاہے ہماری نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، کوئی دنیا کا کوئی بھی عمل ہو جائے جس میں بھی اللہ کے ہمارا عمل میں اللہ کی رضامندی شامل حال ہو اور طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اسی لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں جہاں ہماری عبادتوں کے اندر جب یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی ہے یا ان میں جھول آ جاتا ہے تو وہی وہ چیز ہوتی ہے جیسا کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں. ابھی گزشتہ مہینے میں ہماری عبادتوں میں جو شوق، جو جذبہ، جو اطاعت اور فرمانبرداری کی تڑپ اور جس حد تک ہم کوشش کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے نیکی، خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی ہم جو کوشش ماہ رمضان میں کر رہے تھے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہ اصل مقصد عبادتوں کا یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے اور تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، اجتماعیت تمہاری زندگیوں میں پیدا کیا جائے، چاہے عقیدہ توحید کے ذریعے ہو یا نمازوں کے ذریعے ہو، زکوٰۃ کے ذریعے ہو یا حج کے ذریعے ہو یا روزے کے ذریعے ہو. اللہ کے ڈر کے ساتھ تمہاری زندگیوں میں اجتماعیت پیدا کیا جائے. اجتماعیت جیسا کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کچھ کھجور کھانے سے پہلے اپنے آگے والے بھائی کو کھجور پیش کرتے ہیں، کوئی چیز ہم استعمال کرنے سے پہلے اپنے آگے والے بھائی کو پیش کرتے ہیں. عبادتوں میں بھی یہی مقصد ہے اور صدقہ و خیرات میں بھی خود اپنے آپ کو استعمال کرنے سے پہلے آگے والے کے لیے بہترین انتظامات کرتے ہیں. کھانے پینے کے لیے یا اوڑھنے بچھونے کے لیے ہر وہ ایک چیز ہم استعمال کرتے ہیں. آخر ماہ رمضان گزرنے کے بعد ان اعمال کے اندر سستی، کاہلی، وہ شوق، وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں کے اندر وہ چیزیں جیسے جیسے کمزور پڑ جاتی ہے، میں اور آپ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ وقت یا ماہ رمضان ہماری زندگی کو ظاہری اعمال کو خوشنما بنانے والا ہے، یا ریاکاری ہی سب کچھ ہے یا دکھاوا ہی سب کچھ ہے. دنیا سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں اور اصل کامیابی کو ہم ترجیح نہیں دیتے ہیں. گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے فرما دیا. ہماری ناکامیوں کی اصل وجہ اور سبب بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. خبردار، ہمارے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو ہمارا سارا جسم درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اور اگر جب وہ بگڑ جائے تو ہمارا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اسی لیے ماہ رمضان میں ہمارے دلوں کی جو اصلاح ہوتی ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے، روحانی اور جسمانی اعتبار سے ایک معنوں میں ہمارے جسم کی سروس کی جاتی ہے کہ آیا اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں وہ شوق، وہ جذبہ، وہ تڑپ جو ہم دیکھتے ہیں، باقی ایام میں وہ چیزیں کمزور پڑ جاتی ہے. یہی وجہ ہماری ناکامی کی کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وہ مضبوطی پیدا نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ظاہر بات ہے کہنے والے نے کس قدر بہترین جملہ کہا ہے حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے جسم میں سب سے خوبصورت جو حصہ ہے وہ دل ہے، اور ہم اس دل کو پاک و صاف کرنے کے بجائے، اس کو خوبصورت بنانے کے بجائے، اس کو بہترین نشو و نما دینے کے بجائے اپنے ظاہر پر توجہ دیتے ہیں، اپنے چہروں پر توجہ دیتے ہیں، اپنے لباس پر، اپنے گھر بار پر، اپنی گاڑی گھوڑے پر
وہی چیز ہم کو حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کی اندرونی چیزوں پر غور نہیں کیا۔ یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ بڑے بڑے پہلوان، ان سب کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظاہری جو خوشنما تمہیں نظر آ رہی ہے، کبھی ان کے داخل کبھی تم نے دیکھا، ان میں رہنے والوں کے دلوں میں بغض ہے، ان کے رہنے والوں کے دلوں میں عناد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، یہ وہ ساری بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ظاہر کو ہی اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں، ظاہر کو ہی دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ظاہر کو ہی دنیا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور آخرت میں اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال لیتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عربی شاعر بھی اس حدیث کی روشنی میں کیا بہترین جملہ فرماتا ہے، لیس الجمال باسواب تزیننا، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ وہ ظاہری خوبصورتی اور بہترین لباس یہ زیب و زینت کی علامت نہیں ہے، اصل زیب و زینت تو علم و ادب ہے، قرآن کا علم ہے، سیرت کا عمل ہے، یہ علم اور یہ اخلاقی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کام آنے والی ہے، اور یہی مقصد ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدائش سے لے کے وفات تک انہی چیزوں پر کامیابی کو منحصر رکھا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں گے تو ہم ناکامیاب کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعنی ہماری پیدائش کے بعد تین ایسی بنیادی چیزیں ہمیں بیان فرمائی گئی، مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی ہم سے وہی سوال ہوگا جو سورہ نور کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ معرفت رب، معرفت دین اور معرفت نبی، نبی کے بارے میں جاننا، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں جاننا، عقیدہ توحید، اللہ کی طاقت و قدرت، ساری وہ چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اس کے بارے میں جاننا، نبی کے متعلق جاننا، نبی کی پیدائش سے وفات تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ بات ہم کبھی سمجھے نہیں ہے، اسی لیے اس معاملے میں ہمیں بہت سستی سے ہم کام لیتے ہیں۔ تیسری چیز دین کی معرفت، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو عقیدہ توحید پر قائم رہے گا میں اسے اپنا نائب بناؤں گا، جو نیک اعمال کرے گا، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اور میں جس دین کو منتخب کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس پر جو عمل کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر یہ ہمیں چھوڑ دیں گے تو ناکامی ہے، کیونکہ یہی وہ تین چیزیں ہیں، پوری زندگی اسی میں ہم کو لگانا ہے، چوتھا ہم سے کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دور تنقیدوں کا دور نہیں ہے، یہ دور تبصروں کا دور نہیں ہے، یہ دور فتوی بازی کا دور نہیں ہے، یہ دور سنجیدگی سے عمل کرنے کا دور ہے، اپنے آپ کو اعمال میں، نیکی، خیر اور بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا دور ہے۔ یہ دور نیکی، خیر اور بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دور ہے۔ اب تنقیدوں کا دور، تفسیروں کا دور، فتوی بازی کا دور، اور یہ وہ چیزوں جو ہم آپس میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے کے لیے جو بھی چیز اپناتے ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے، یہ دور عملی میدان میں ہمیں اترنے کا دور ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب انسان نیکی، خیر اور بھلائی چھوڑ کر نافرمانیوں کی طرف چل جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے تو ایک آیت کی روشنی میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 کی روشنی میں، یہ قرآن مجید جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا، جب اسے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور گناہ اور نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے وقتیہ نقصان ہوگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائیاں اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم انسانوں کو صرف برائیوں میں نہیں بلکہ بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں اللہ کا فرمان ہے فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کی وہ ساری قوموں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے گناہ کے سبب پکڑ لیا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا، ان میں سے بعض پر ہم نے آسمان سے بارش برسا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو ہم نے بجلی کی کڑک کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ظلم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں گناہ کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ گالی کون دے رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں۔ چغلی کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ غیبت کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ اختلاف و انتشار کون پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑا کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ اپنی زبانوں سے تکلیف کس کو ہم کون دے رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں۔ جتنے کچھ برائی ہر شعبے میں اگر ہم دیکھیں گے، دھوکہ دہی کون دے رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ پورے معاملات لے لیجئے، عبادات، معاملات، لین دین، ہر وہ چیز کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز ہم غلطی کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف قتل کرنا گناہ ہے یا چوری کرنا گناہ ہے یا بڑے بڑے گناہوں کی جو فہرست ہم سمجھتے ہیں، بس اسی کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کا جو سب سے آخری درجے کا جو معیار ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس، یعنی گناہ برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے کہ وہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں کسی دوسرے انسان کو معلوم نہ ہو جائے، چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 10 کے 5 نوٹ ہمارے پاس ایک پھٹا ہوا نوٹ ہے، ہم اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ نوٹ نہیں چلنے والا ہے، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس، وہ گناہ یہی ہے کہ تمہارے دل میں کھٹ کے وہی تمہارا ضمیر جو تمہیں اس بات پر جھنجھوڑ رہا ہے وہی گناہ ہے۔ یہ معیار ہے گناہ کا۔ لیکن آج ہم اپنے گناہ کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا ہیلے بہانے میں اور آپ تلاش کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی 2 آیات کی روشنی میں، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، سب سے پیچھے اگر ہم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، اور سب سے پیچھے اگر ہوتے ہیں تو ہم انسان ہوتے ہیں۔ امام انس بن مالک رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ انی ارى ان اللہ عز وجل قد القى عليك من نوره فلا يضيعه بالمعصیہ، اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف برائیوں میں مبتلا نہیں کرتا ہے بلکہ بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ صرف برائیاں نہیں بلکہ بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے شاگرد کو یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، قد القى عليك بالنوره، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی اپنی ایک صلاحیت عطا فرمایا ہے، اسی لیے ہر انسان اپنے ایک مختلف شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا فلا يضيع بالمعصیہ، تم اپنی اس صلاحیتوں کو، تم اپنی اس کارکردگی کو، اپنی اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو برائیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہرگز ضائع مت کرو۔ فلا يضيع بالمعصیہ، جو بھی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، جیسا کہ سورہ نور کی آیت مبارکہ کی روشنی میں سارے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے خصوصاً یہ بات، یہ آیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو
تو روکنا چاہیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکنا چاہیے. اگر ہم زبان سے بھی نہیں روک سکتے وَمَنْ خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ اور اپنے دل میں اس کو برا سمجھنا چاہیے. آج ایسی کون سی برائی ہے جس کو میں اور آپ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں؟ یا کیسی کون سی برائی ہے ہمارے معاشرے میں جس کو ہم زبان سے روکنے کے لیے تیار ہیں؟ یا آج ایسی کون سی برائی ہے اگر ہم نہ ہاتھ سے روک سکتے نہ اپنی زبان سے روک سکتے اور نہ اس کو برائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ حقیقت ہے آج معاشرے کے اندر کہ ہماری ناکامی کے جو اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی وہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اپنی مرضی سے. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خود غرض پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر عبادت کے ذریعے اجتماعیت کے پہلو کو ہمارے لیے آگے بڑھایا ہے. اسی لیے سورہ عصر کی روشنی میں ہماری زندگیوں کی کامیابی کے راز کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس چھوٹی سی صورت میں ہماری کامیابی کے راز کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خسارے اور نقصان میں وہ انسان. یہاں پر بھی سارے انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے. اسی میں کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص عہدہ و منصب نہیں، بلکہ سارے انسان خسارے اور نقصان میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور وتواصوا بالحق حق بات ایک دوسرے تک پہنچائے اور ایمان لانے، عمل کرنے، حق بات پہنچانے میں جو تکالیف آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گے، اس پر عمل کریں، اس پر صبر کریں گے. یہ چار چیزیں، علم، عمل، دعوت اور صبر، یہی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے کامیابی اسی میں رکھا ہے. آخر اگر میں اور آپ دیکھیں گے ان آیات کی روشنی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ناکامیوں کے جو اسباب بیان فرما رہے ہیں، بہت سارے جو اسباب ان دو آیات کی روشنی میں بتلائے گئے ہیں، وہیں پر اگر میں اور آپ دیکھیں کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اگر اس پر ہم غور کریں بہت سارے اسباب ہیں، لیکن 3 ایسے سبب ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہ میں مسابقہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آج میں زیادہ گناہ کر کے بتاؤں گا. ہم نیکی میں کرنے کے بجائے لیکن ہم برائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا اسباب ہیں؟ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے. کس وجہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا تھا ہم اس کو بھول گئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. پیدائش کا جو ہمارا اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت. اور مومن یہی سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے بس ہم یہی کہیں گے کہ بس جی رہے ہیں، زندگی ہے، جی رہے ہیں، بس گزر رہی ہے. ہر شخص سے یہی زبان سے نکلتا ہے بس کٹ رہی ہے، ایسی زندگی چل رہی ہے. نہیں، یہ ایسی معمولی زندگی نہیں ہے. اس زندگی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا سوال ہونے والا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری پیدائش کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے. وہ کیسے؟ بھئی آپ ہماری زندگی کو اللہ رب العالمین کی جب رضا کے لیے گزاریں گے، یعنی رات سوتے وقت اگر وضو کر کے دعاؤں کا اہتمام کر کے اگر ہم سوئیں گے تو ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. اور جب ہم اٹھیں گے صبح اٹھتے وقت کی دعا پڑھیں گے، اسی طرح گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں گے. یعنی جتنا ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اس کا شکر بیان کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ہر وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص یعنی صحت مند زندگی کے ساتھ جب صبح کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بیماری اسے لاحق نہیں اور دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں اس کو حاصل ہو گئی. سب سے زیادہ اور سب سے بڑی نعمتیں اس شخص کو حاصل ہو گئی ہے. ظاہر بات ہے اپنی پیدائش کے مقصد سے ہم ذرا بھی ہٹیں گے تو ظاہر بات ہے گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف ہم آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کریں گے، کوشش کریں گے. آج وہی ہو رہا ہے. فضول خرچی کے اندر بھائی اور آپ دیکھتے ہیں آج ایک آدمی اگر 1 لاکھ روپے اگر فضول خرچی کیا تو ہم سوچتے نہیں آج وہ 1 کیے تو میں 2 لاکھ کر کے بتاؤں گا. آج آدمی 1 گناہ کیا ہے تو نہیں میں 2 کر کے بتاؤں گا. نیکی میں یہ جذبہ نہیں ہے. نیکی میں یہ جذبہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. کوئی کسی بھی اعتبار سے، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ لین دین میں، نہ رہن سہن میں، کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں گے نیکی اور خیر کے جذبے میں یہ کوشش ہماری نظر نہیں آئے گی. وہی لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، دھوکہ دہی، جھوٹ، چوری، غیبت، جتنی برائیاں ہیں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. آج وہ دو کو دھوکہ دیے، میں 4 کو دے کے بتاؤں گا. یہ کیا صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہمارا دماغ یہی کام کر رہا ہے اور ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں.
دوسرا سبب جس کی وجہ سے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ گناہوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، ناکامی اپنانے کے لیے کوشش کریں گے، ناکامی کے اسباب اپنانے کے لیے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا ہی سب کچھ ہے، سب کچھ دنیا ہے، حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، صبح سے آنکھ کھلنے سے لے کے رات سونے تک، سونے بھی تاخیر کے ساتھ صرف یہی دماغ میں کام آ رہا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کیا کرو، آج ایک تو بنگلہ ہو گیا، دوسرے کے لیے کیا کرو، 2 گاڑی تو ہو گئی، تیسرے کے لیے کیا کرو، آج یہ زمین تو ہو گئی، دوسری کے لیے کیا کرو، چوتھی کے لیے کیا، یہی خیال کبھی دیکھی کے لیے یہ جذبہ، یہ شوق، یہ تڑپ، یہ دلچسپی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت سے نفرت۔ اور تیسرا جو اہم سبب ہے، ہم عبرت ہی حاصل نہیں کرتے ہیں۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر چیز میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، 1-1.5 سال سے کورونا کے وجہ سے کتنے لاکھوں کروڑوں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت، تقدیر، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عبرت حاصل کیے نہیں۔ وہی سستی، وہی کاہلی، وہی غفلتیں، وہی نافرمانیاں، وہی انتشار، وہی اختلافات، ساری وہی چیزیں جہاں تھے آج بھی وہی ہیں۔ کیوں؟ یہی چیزیں ہیں کہ میں اور آپ اپنی عبادتوں کا جو اصل مقصد ہے، نہ اللہ کا ڈر حاصل کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں اگر پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو آپ کو کام کرنا ہے وہ نیکی اور خیر کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یعنی دعوت اللہ کا کام ہے جو انسان کی حفاظت کو اس دنیاوی زندگی میں یقینی بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ دعوت اللہ، نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں کو دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں انسان کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے جو شخص نیکی، خیر اور بھلائی کو دوسروں کا خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا میں ہم لیتے ہیں، اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک تعالیٰ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو پیغام آپ پر پہنچا دیا گیا، نازل ہوا، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ پہنچائے، وہ عمل وہ قبول کرے یا نہ کرے نہیں، بلکہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمارے درمیان، ہمارے گلی کوچوں کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بستیوں اور محلوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، ہر 10 میں سے 8 یا تو گلے میں، یا تو ہاتھ میں، یا تو پیر میں، یا کمر میں دھاگا باندھا ہوا، جس کے بارے میں یہ حدیث ہم ہزاروں سو مرتبہ آپ نے سن چکا ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ کھلے الفاظ ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کسی کی طرف اشارہ نہیں، جو بھی چیز آپ کسی بھی غرض کے لیے، یہ نہیں کہ آپ تبرک کے لیے بھی نہیں، کسی بھی غرض سے، یہاں تک کہ فیشن کے طور پہ اگر آپ ڈالیں گے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، ایک کھلے الفاظ میں قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرما دیے۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 55 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 40، ان 2 آیات کی روشنی میں اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مقصد تھا، آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ پوری سیرت کو اگر ہم سمجھیں گے صرف 2 جملوں کے اندر، 1400 سال پہلے، آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھے۔ سن لیجئے وہ 2 جملے کیا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم نے کیا کر دیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اللہ کے رسول کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ہم کس میں 2 میں سے کس پر عمل کرتے ہیں؟ صرف اللہ کے رسول کی ذات سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ صرف ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں آپ، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، لیکن جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلے ہماری زبانوں پر نعرے تکبیر ہوتے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، کس میں؟ صرف اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ کے لیے، صرف ذات تک ہم محدود ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے پیچھے بھاگنے والے کون ہوتے؟ ہم ہوتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی معاملہ لے لیں آپ، چاہے
نماز، روزہ، زکات، حج، معاملات، لین دین، آداب، اخلاق، کردار، حقوق، معاملات، کوئی بھی چیز لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کا معاملہ آتا ہے، مسئلہ آتا ہے، تو سب سے پیچھے کون بھاگتے ہیں؟ ہم بھاگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے کفار اور مشرکین نے جو کیا تھا، آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہمارے عمل کی وہی کیفیت ہے جو کفار، مشرکین، منافقین مکہ اور مدینہ میں کیا کرتے تھے، آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ صرف اللہ کے رسول کی ذات سے محبت، اللہ کے رسول کو کوئی ایک لفظ کہہ دیتا تو وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آج بھی وہی جذبہ ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، جب بات آتی ہے تو سب سے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ تو ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی صرف ذات سے محبت کرتے ہیں، بات سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی ناکامیوں کے جو اسباب ہیں بے شمار ہے، لیکن سب سے اصل اور اہم سبب یہی ہے کہ ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور سیرت کے اس خلاصے کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت کرتے ہیں، بات سے نہیں کرتے۔ کسی کو اختلاف ہے اس کے اندر؟ نہیں ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے، ہر انسان یہی کرتا ہے کہ میں تو ذات سے محبت کرتا ہوں، بات سے کسی کو نہیں۔ بات سے سب سے پیچھے بھاگنے والے ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم مسلمان ہی جاگیں گے تو ساری انسانیت تو اور بھی جہنم کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، ان کو صحیح رخ بتانے والا کون ہوگا؟ اسی لیے صرف قرآن مجید کی ایک ایک لفظ بلفظ تعلیمات پر جو صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ خدا ہو کر۔ قرآن مجید کی تعلیم ہر چیز آپ دیکھیں گے موٹے موٹے الفاظ میں نے اختصار کے ساتھ جو الفاظ احادیث کا خلاصہ پیش کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ احادیث اور قرآنی آیات کا جو ترجمانی ان الفاظ کے اندر بیان کی گئی ہے، قرآن کے متعلق بھی وہی ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے سے یہی کہتا ہے، برسوں سے میں اور آپ یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر باپ اپنے بیٹے سے آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تو نہیں پڑھا، تو پڑھ دے۔ کیا؟ قرآن مجید۔ لیکن باپ کبھی پڑھا، آگے بڑھا اس کے لیے؟ کبھی بیٹھا بچوں کے ساتھ سیکھنے سکھانے کے لیے؟ عمر کا تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہے۔ ہر باپ دادا پردادا سے ہم نے کہا چھوٹا بڑا یہی سنتے آ رہا ہے کہ بیٹا میں تو نہیں پڑھا، تو پڑھ لے۔ اب بیٹا ہوتا اتنی توجہ کے ساتھ باپ کوئی بات کہہ رہا ہے تو بڑی حکمت والی بات ہے، بیٹا بھی دیکھتا میں بھی بڑا ہوئے بات دیکھوں گا، وہ بھی پھر بڑا ہوتا ہے اپنے بچوں سے وہی نصیحت کرتا ہے، اور آج بھی وہی چلا رہا ہے نہیں؟ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے کڑوے گھونٹ کو ہمیں پینا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے اندر کوئی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، یہیں سے ہم کو کامیابی ملنے والی ہے۔ پھر آخر بات قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاصے کی روشنی میں جو بات زندگی گزارنے کا طور طریقہ، انسانیت، احترام انسانیت جو سکھائی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے جو پیغام دیا ہے وہی کے 4 جملوں کے اندر ہے کہ ہم اس سرزمین پر اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں صبح سے شام تک گنتے بیٹھیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ پوری کائنات کو میں کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے۔ اور انسان سے کیا مطالبہ کیا؟ یعبدوننی ولا تشرکوا بی شیئا، تم میری عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پھر اس کے بعد تمہاری کامیابی کے 2 دروازے ہیں، پھر اس کے بعد تم ہی دیکھتے رہو، کیا امن و سلامتی ہوگی، کیا ڈر اور خوف تمہارے دلوں سے نکال دیا جائے گا، پھر تم ہی دیکھنے والے ہو۔ کیا ہے 4 الفاظ؟ اپنی بات سے، اپنی بات سے، اپنی ذات سے، اپنی عادتوں سے اور اپنی عبادتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، پوری سیرت رسول کا عملی طور سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کامیابی اگر چاہتے ہیں، ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس زمین پر امن و سلامتی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، تو یہ 4 کام تمہیں کرنا ہے۔ اپنی بات، اپنی زبان سے، اپنی ذات سے، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ و پیر، اور اپنی عادت آپ کے پاس ہوگی ذاتی، کوئی بھی برائی ہوگی لیکن آپ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائے۔ وہ آپ اپنی ذات کو دیکھ لیں، اللہ کو جواب دے لیں، لیکن دوسرے کو اس سے تکلیف نہیں پہنچانا۔ چوتھی چیز اپنی عبادت، حتیٰ کہ اپنی عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، چاہے آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ چھوٹی ایک مثال، جیسا کہ نماز پڑھیں گے آپ ریاکاری کے لیے نہ ہو، اسی طرح زکات ہم دے رہے ہیں، زکات میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ زکات کے چاول، زکات کی ساڑیاں، زکات کے کپڑے، یہ تکلیف میں تو اور کیا ہے؟
آپ اپنی عبادتوں کے ذریعے آپ تکلیف دے رہے ہیں انسانوں کو، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے آگے انسانوں کو، یہ تکلیف دے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ امن و سکون آپ کے دلوں میں آئے گا؟ وہی ڈر، وہی خوف، وہی برائیاں، وہی نافرمانیاں عروج پر رہیں گے، اور ہم امن و سلامت کی تلاش کرتے رہیں گے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے تم میری عبادت تو کر کے دیکھو، مجھے راضی کر کے تو دیکھو، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی کے کیسے دروازے کھولتا ہے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائے، عقیدہ توحید پر قائم رکھے، کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں ہمیں کامیابی کے لیے بیان فرمائی گئی ہے اور ناکامی سے بچنے کے جو اسباب بیان فرمائے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرنے والا بنائے، ماں باپ کے ساتھ اس پہ سلوک کرنے اور اپنی اولاد کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بڑے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ راجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ جو کل تک ہمارے درمیان تھے یعنی جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے، انہیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو باحیات ہے انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکی، خیر اور بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق جو عبادتوں کا اصل مقصد ہے اجتماعیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہم کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کی حالت میں باقی رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔